شاہد مسعود صاحب، آج جو ملاقات رہی خان صاحب سے، اس ملاقات کے بعد ٹی او آرز کے حوالے سے کیا کوئی خد و خال وضع ہوئے ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر صاحب، خد و خال اور یہ جو معاملات ہیں یہ تو پہلے سے ہی کلیئر تھے۔ ہم تو ایک چیز کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے۔ ہمیں جو ہے ہمارا مینڈیٹ جو چوری ہوا 8 فروری کے الیکشن کا وہ واپس کیا جائے۔ جو سیاسی اسیران ہیں جو ناحق پڑے ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے فی الفور اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے۔ تو یہ ہماری ڈیمانڈز تو بڑی کلیئر ہے اور یہ ہمیشہ ہر ایک کو اٹس این اوپن سیکرٹ، ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے، اور یہ وہ ڈیمانڈز ہیں جو پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی ہیں جن کی نمائندگی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ڈیمانڈز میں سے کوئی ایک ڈیمانڈز ایسی ہے جس پر آ کر کوئی پھڈا پڑ جائے، یا یہ ساری ڈیمانڈز ایسی ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ منظور ہو جائیں گے، قبول ہو جائیں گے؟ آپ کی کمیٹی نے آپ کو اس حوالے سے کیا بریف کیا؟ رانا عظیم صاحب، دیکھیں یہ جتنی ڈیمانڈز ہیں یہ ساری کی ساری قانونی آئین کے عین مطابق، قانون کے عین مطابق ہیں۔ دیکھیں ایک چیز حکومت بار بار کہتی ہے، ہمارے پہ 9 مئی کا لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ وہ سارا کچھ ہم نے کیا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیں۔ اگر ہمارا اس کے اندر کوئی کردار ہے تو بالکل سامنے لے کر آیا جائے، لیکن اگر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے 9 مئی جب ہوا اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے صرف پریس کانفرنس کی اور وہ دودھ کے دھلے ہو گئے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا۔ اگر کہیں گے تو میں بے تحاشا لوگوں کے نام لوں گا، آج وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جن کا معاملہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ ان کو منصوبہ ساز کہا جا رہا ہے، لیکن وہ پچھلے 2 سال سے بغیر کسی وجہ سے جیل کے اندر موجود ہیں، اور ایک مقدمے نہیں بے تحاشا مقدموں کے اندر ان کو بیل آؤٹ کیا گیا، ان کو سارے معاملات کو لے کر چلا گیا۔ لیکن آج آپ کے سامنے یہ چیزیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو معاملات ہیں ان کو اسی طرح لے کر چلیں، تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر پھر خوشحالی بھی آئے گی، پاکستان کے اندر استحکام بھی آئے گا، جس کی حکومت بھی آج متلاشی ہے۔ بیرسٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ جب آپ حکومت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 45 کی حکومت نہیں 47 کی ہے، اب آپ جب یہ کہیں گے اسی سے ہی کہ شفاف انتخابات دوبارہ کروائیں، ہمارے مینڈیٹ کو مانیں، اور پھر جب آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے اوپر فسطائیت کا مظاہرہ کیا صرف اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو پھر وہ شرائط کے ماننے کے حوالے سے پر امید کیسے؟ دیکھیں جب کمیٹی کے اندر بیٹھیں گے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے اندر ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو حکومت ہمارے سامنے چیزوں کو لے آئے، اپنے فارم 45 صرف 4-5 حلقوں کو سامنے رکھ لینا، نواز شریف کا حلقہ لے آئے، مریم نواز کا حلقہ لے آئے، اگر ان کے اندر فارم 45 ان کے پاس پورے ہیں تو ہم اسی وقت بیک آؤٹ کر جائیں گے۔ اس کے اندر تو یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے، اور الیکشن پٹیشنز آج جو ہے وہ الیکشن ٹرائیبیونلز کے سامنے موجود ہیں، آپ کے پاس بڑا آسان طریقہ ہے۔ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ کچھ چیز حکومت یا پاکستان تحریک انصاف اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق جو ہونا چاہیے اس کو آپ کرتے جائیں، اور اس کو لیٹ دی لا ٹیک اٹس اون کورس جو ہے، جو قانون کے مطابق ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے 9 مئی کے حوالے سے کی، جو آپ کہتے ہیں فسطائیت کے حوالے سے، ہمارا تو موقف ہی یہ بڑا کلیئر ہے۔ جو چیزیں لیک آؤٹ نہیں ہو رہی اور آپ کے سامنے مطیع اللہ جان والے معاملات ہیں، یہ جب بیٹھیں گے، بیٹھ کے آمنے سامنے بات ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت جو ہے، میں ایک بات پہ حیران ہوتا ہوں، مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ حکومت جو آج سے 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا، خواجہ آصف کی زبان درازی جو ہے، وہ طارق صاحب جو ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب سے گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے سے بات ہو نہیں سکتی، آج وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے ہیں آ کے، تو اس کے پیچھے بھی کوئی محرکات ہوں گے
جو ان کو پیچھے سے چلانے والے ہیں، آج اگر انہوں نے ان کو ٹیبل پہ بٹھا دی ہے، اور اس کے پیچھے میرا خیال ہے وہ سارے کے سارا بین الاقوامی پریشر ہے جو آج پاکستان پیش کر رہا ہے۔ رانا صاحب اگلا سوال کریں گے، اگر یہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی طاقت نے بٹھایا ہے یا بوجہ مجبوری وہ بیٹھے ہیں، تو دوسری طرف وہ بھی کہتے ہیں کہ سرد موسم ہے، سول نافرمانی کی کال آپ اس طریقے سے دے نہیں سکے، پہلی کال آپ کی ضائع گئی، اب لوگ آپ پہ بلیو نہیں کرتے، آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں، مجبوری کی وجہ سے آپ بیٹھ رہے ہیں۔ تو جب یہ دونوں ہی بوجہ مجبوری بیٹھے ہیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کی مجبوری کو تسلیم بھی کر لیں۔ دیکھیں یاسر صاحب، سول نافرمانی کی تحریک کا جب سے عمران خان صاحب نے اعلان کیا، اس کے فوراً بعد حکومتی کمیٹی بن گئی۔ یہ کال بڑی ہی امپورٹنٹ تھی، اور اس کو آپ اس تناظر کے اندر لیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ 26 نومبر 9 مئی اور آپ نے یہ ملٹری کورٹس کے اندر جو آپ نے کنوکشنز دیں، جب آپ کے ملک کے اندر ایک لیگل سسٹم موجود ہے تو کیا ضرورت پڑی کہ سویلینز کا ٹرائل آپ نے لیکن برسٹر صاحب میرا یہیں پہ اور 100% برسٹر صاحب میرا یہیں پہ ایک سوال ہے۔ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے کشمیر میں، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے بھارت کے اندر، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے فلسطین میں، تو یہ باقی یہ جتنی قوتیں آج بول رہی ہیں یہ اس پر خاموش کیوں ہیں؟ اس پر کیوں نہیں بولتے؟ ان کی ایڈ کیوں نہیں بند کرتے؟ ان پر پابندیاں کیوں نہیں لگاتے؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم پر سارا کچھ آ جائے؟ باقی ممالک کی طرف یہ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں رانا صاحب، ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہماری حکومت جو ہے، ہمارے عوام جو ہے، جو پاکستانی قوم ہے، یہ غیور قوم ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنے والی قوم ہے۔ لیکن جو ہماری حکومت ہے، ان کی یہ شاید مجبوریاں ہیں کہ نہ وہ کہیں آواز اٹھا پا رہے ہیں، یہ انہوں نے لابنگ کرنی ہے نا۔ یہ آج تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کروڑوں ڈالرز دے کر صرف عمران خان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو کانگریس کے اندر جو لیٹرز لکھے جاتے ہیں یا وہاں پہ جو معاملات پاکستان کے آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر وہاں پہ اٹھائے جاتے ہیں، یہ اس کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں۔ ان کا تو کسی طرح بھی جو ہے فلسطین ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، ان کا مسئلہ انڈیا کے اندر وہاں پہ جو مساجد شہید ہو رہی ہیں وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا صرف جو آج برسر اقتدار کے اندر پاکستان کے اندر جو حکومت ہے، اس کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کے اندر رہنے دیا جائے۔ اس کے لیے بے شک ہمیں نہتے تو کیسی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ امت مسلمہ کی بات کریں گے، یہ لوگ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں گے؟ یہ تو بیچارے اپنے اپنے جو ہے خواہشات کے تابع لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی جیبوں کو بھرنا جانتے ہیں اور صرف اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں۔ تو ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ فلسطین کے مظلوموں کی بات کریں گے۔ کبھی آپ نے سنا 2.5 سال سے ان کی حکومت ہے، اسرائیل جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا، لوگ جو ہے بیچارے وہاں پہ 8-8 9-9 مہینے کا بچہ مر رہا ہے لیکن یہ شہید ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ کسی نے آواز اٹھائی؟ انہوں نے کہیں پہ بیٹھ کے بیرسٹر صاحب بات تو وہی، جب آپ کہتے ہیں ان سے اس بارے میں توقع نہ رکھیں، تو اس بارے میں کیسے توقع رکھ لیں کہ آپ کی ڈیمانڈز کو مان لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک میں تو چلنا ہے نا جی، اس ملک میں چلنا ہے اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق، اس ملک میں چلنا ہے جس طرح وہ خواجہ آصف کہتا تھا نا کہ ہم لوگ تو بھکاری ہیں، ہم لوگوں کو بھیک چاہیے، تو اس حکومت کو بھیک چاہیے۔ اور جب یہ حکومت خود ہی لا قانونیت کا بازار گرم کرے گی تو پھر جو ان کے آقائے ہیں، جو امریکہ بیٹھا ہے، جو وہاں پہ بھی تبدیلی آ گئی نا جی، ٹرمپ آ گیا، اب آنے والے دنوں کے اندر وہ مسند پہ بیٹھنے والا ہے، یونائٹڈ کنگڈم نے اپنا ایک بڑا کلیئر کٹ سٹینس لے لیا، یورپین یونین نے لے لیا، باقی دنیا ساری پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور ساتھ یہ بار بار موقف اختیار کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر لا قانونیت اپنی پیک پہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو بلڈ ہوا، یہ پاکستانی عوام کا پریشر جو 24 25 26 نومبر کو آپ نے دیکھا اور مسلسل یہ آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کیا اچھا ہوتا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم سارے سیاسی اختلافات کو بلا کر ہم اس وطن کے لیے ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہم اپنی جو خودداریت ہے اس کو قائم کیوں نہ، ہم کیوں ایک قوم کیوں نہیں بنتے؟ ہم کیوں انٹرنیشنل پریشر میں آتے ہیں؟ رانا صاحب کون نہیں بننا چاہتا؟
صرف معاملات یہ ہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، یہاں پہ یہ اضطراب کی کیفیت، یہ تذبذب عوام کے اندر رہے گا۔ جب آپ عوام کا مینڈیٹ دیا ہوا چوری کریں گے تو عوام کے اندر اضطراب رہے گا۔ کون نہیں چاہتا؟ آپ نے عمران خان کو دیکھا، یونائیٹڈ نیشن کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، پوری پاکستان قوم نے دیکھی تھی، سر فخر سے بلند تھا ایک ایک پاکستانی کا جب شان رسول کو بیان کیا گیا، جب مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ بیچارے وہاں پہ مر رہے تھے، جو شہید ہو رہے تھے، ان کے حوالے سے بات عمران خان نے اٹھائی۔ 1.5 گھنٹے کی وہ تقریر تھی۔ آپ نے اس یونائیٹڈ نیشن کی سیشن کے بعد آج تک کہیں پہ دیکھا کہ پاکستان نے ایک مؤثر آواز امت مسلمہ کے لیے، یا پاکستان ایک مطلب سامنے آیا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا ہم نے، کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ لوگ جو ہیں، ہم دیکھیں عمران خان کیا کہتا تھا جب حکومت گئی، اس نے کہا مجھے امریکی سازش کے تحت اتارا گیا۔ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیق ہوئی آج تک؟ بالکل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ چلا، 8 فروری کا الیکشن ہوا، عمران خان نے کہا میرا مینڈیٹ چوری ہو گیا، پوری عوام باہر نکلی، کچھ اس کے اوپر ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ 9 مئی ہو گیا، 26 نومبر ہو گیا، جوڈیشل کمیشن کا تقاضا کر رہے ہیں۔ کیوں حکومت ڈرتی ہے؟ دیکھیں ایک شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں مطلب وہ جیل کے اندر بیٹھ کے ان کو اتنا ڈرا رہا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوا کہ عدالتیں جا کر جیل کے اندر لگ رہی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور شاید کسی نے ان کو ہوش کے ناخن یاد کروائے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات کریں، ادروائز یہ ملک نہیں چلے گا۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ اس ملک نے چلنا ہے، اس ملک نے رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، اور اس نے بہت آگے جانا ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک قانونی چیز سمجھائیے گا، حکومت وقت